بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آج 4 جولائی ہے، سال 2022۔ پاکستان میں سیاسی تلخیوں میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو ضمنی انتخابات قریب آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ پاکستان کے مقبول ترین اینکر عمران خان نے وصیت پر مبنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک سرخ لکیر بھی کھینچ دی ہے۔ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر پر ایک بڑا الزام لگا دیا ہے۔ بہت بڑی عام خبر ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فواد چودھری نے آج ایاز صادق کو فرح خان کا پارٹنر قرار دیا ہے۔ کچھ ثبوت بھی میڈیا کے سامنے رکھے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اس وقت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ لوٹے لوٹے کی ہر طرف آوازیں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حق کے اندر واضح طور پر رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف ترقیاتی کاموں کے نام پر بغیر ٹینڈر جس طرح سیاسی رشوت دینے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر جس طرح تمام جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کی نوکر بن کر کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر خاموش دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایم پی اے شرافت، جس کو آج رہا کیا گیا، اسی کے ساتھ ہی پولیس نے دوبارہ ایک اور کیس بنا کر ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے۔ یعنی آپ انتقامی کارروائیوں کا اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح حکم دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نون لیگ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا عدالتی نظام اتنا اپاہج ہے، اتنا نکمہ ہے کہ یہ حمدہ نواز جو شہباد ہے اور یہ جو پورا ایک گینگ ہے، یہ جس طریقے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اس کو ثابت کرنا بھی بڑا وقت درکار ہوگا۔ اتنے میں الیکشن ہو جائیں گے، پھر کہیں گے جی دوبارہ الیکشن کیا کروانے ہیں، آگے نئے انتخابات آنے جا رہے ہیں۔ انہی چیزوں کا یہ جو کمزور سسٹم ہے، اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فواد چودھری نے آج شیریں مداری کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ شیریں مداری نے جس طرح کی آج بات کی ہے آڈیو ٹیپ کے حوالے سے، وہ پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، لیکن فواد چودھری نے انتہائی عام بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فرح خان پر الزام لگاتے ہیں۔ فرح خان جو ہے، اس کا کوئی پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے۔ اگر اس نے کرپشن کی ہے تو بالکل ہمیں دفاع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔ اب یہاں پر فواد چودھری کہتے ہیں کہ جہاں سے فرح خان کے پلاٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو دیا گیا 8 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے کے اندر، اور وہ بڑا سستا دے دیا گیا ہے، 1 ارب روپے یا 70-80 کروڑ روپے اس کی مالیت تھی، تو وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ایاز صادق کے وہاں 2 پلاٹ ہیں۔ دستاویزات جو ہے وہ آج انہوں نے پیش کی ہے، اور وہ بھی کوئی 80 کروڑ کے نہیں ہیں، بلکہ ان کی بھی تقریباً وہی قیمت ہے۔ اور فرح خان کا جو پلاٹ ہے وہ ابھی ایک قسط جو ہے وہ ادا ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا فرح خان اور ایاز صادق یہ دونوں پارٹنر ہیں؟ کیا ایاز صادق بھی فرح بی بی کے پارٹنر ہیں؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ سارے مال انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے۔ حکومت نے کرپشن کے قوانین نہ بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ ٹیکس لگنے اور آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے پر کوئی مداحمت نہیں ہوئی۔ تو جب ساری پارلیمنٹ اس طرح کی بے وقت اور بے توقیر ہو جائے تو پھر آپ اندازہ کر لیں، جہاں راجہ ریاض جیسا شخص جس نے مسلم لیگ نون کا اور شہباز شریف سے بھیک کے اندر اگلا ٹکٹ لینا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بن کر جس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے، وہ چیزیں بھی سامنے ہیں۔ بہت سارے جو غیر جانبدار صحافی ہیں، اجمل جامی، وہ 5 حلقوں کے اندر وہ کہتے ہیں میں گیا ہوں اور زیادہ جو حمایت ہے وہ میں نے پی ٹی آئی کی پائی ہے، لیکن کل کو اگر ووٹ کے ڈبوں سے بیلٹ باکس جو ہے وہاں سے نون لیگ کے برآمد ہو تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی۔ یہ لوگ اس وقت تمام جو ہے جو لوگ فیلڈ کے اندر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ایک بڑا معاملہ یہاں پر خراب ہو چکا ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے اپنا جو سٹانس ہے وہ بالکل واضح کرنا چاہیے، ورنہ عوام کے اندر ایک دفعہ امیج جب خراب ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔
پاکستان کے جو صف اول کے اینکرز ہیں ان میں ارشد شریف ہیں، اس میں عمران ریاض خان ہیں، پھر سمیع ابراہیم ہیں، پھر ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، صدیق جان ہیں، مخدوم شہاب الدین ہیں، کچھ عام جو یہاں پر صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ اپنے طور پر جو ہے جو خبر ہوتی ہے اس پر تجزیہ دیتے ہیں۔ تجزیے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، خبر غلط بھی ہو جائے تو معذرت کی جاتی ہے، لیکن تجزیے پر کوئی اتفاق کرے، اختلاف کرے اور اس کے الٹ بھی ہو جائے تو یہ چیزیں چلتی ہیں، چونکہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، توقع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف لوگ جو اس پر اظہار خیال کر رہے ہیں، یہ بڑی ایک انہونی ہے۔ اب آج جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان نے آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ویڈیو یہ ان کی زندگی کی آخری نہیں ہے، اور وہ چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ دراز کرے، آج بھی وہ ویڈیو معمول کے مطابق ریکارڈ کرواتے رہیں گے، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو کچھ ہو گیا تو میں نے وصیت کے طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، وہ میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ معاملات کتنے سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں لو جی اینٹی کرپشن پنجاب کا لیٹر بھی مل گیا ہے، لیٹر شام کو ملا اور بلوایا صبح گیا تھا اور بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے ہینڈلر نے۔ ویسے وہ کہتے ہیں مجھے شام کو یہ ملا ہے ایک جو ہے وہ یہاں سے ڈاکومنٹ نوٹس ملا ہے کہ جناب اینٹی کرپشن پنجاب نے آپ کو طلب کیا ہے، اور طلبی آج صبح کی تھی، جان بوجھ کر لیٹ کیا گیا تاکہ غیر حاضری لکھی جائے اور اس معاملے کے اندر کسی معاملے میں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں انتقامی کارروائی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یا خاندان میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو میں مین ذمہ دار سیکٹر کمانڈر لاہور ISI بریگیڈیئر راشد ہوں گے۔ باقی لوگوں کے لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جو آپ دیکھ سکیں گے، یعنی مجھے کچھ ہوتا ہے تو عوام کے نام ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب اپنے آدمی کو منع کریں، انتہائی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یاد رکھیے گا میری فیملی ریڈ لائن ہے، مجھے مارنا پڑے گا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے فیملی کے تحفظ کے لیے لڑوں گا، خواہ آپ مجھے قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ قوم کے لیے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غنیمت ہے، اور ان کو محفوظ فرمائے، اور شریر لوگ جو بھی ہیں اور وہ ان کو بالکل جو ہے وہ معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں عمران خان کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے خاندان کو ہراساں کر کے آپ مجھے میرا موقف بدلنے پر مجبور کر دیں گے تو آپ غلطی پر ہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے، مجھے مزید بولنے پر مجبور نہ کریں۔ یہ بڑے سنجیدہ گفتگو ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ DSP کوتوالی نے کل اپنے عملے کے کچھ سامان صاف کرنے کو کہا ہے کہ یہ کسی پر ڈالنا ہے۔ کچھ جیکٹس کی بات ہوئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اینکر پر کوئی معاملہ ملبہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر کوشش ہو رہی ہے، اور حالانکہ میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حضور بخش کلہور، سہیل بابو، فواد ڈیرو، سرگودا میں رقبہ، دبئی میں پڑا کیس اور جائیدادیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، ریڈ لائن کراس مت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینکر عمران خان کے خلاف جس سطح پر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ انتہائی غصے میں ہیں، وہ انتہائی جو ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ڈپریس میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں پریشان کن ہیں۔ اور اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI پر الزام لگایا، اور آپ اندازہ کر لیں کہ ایک وقت تھا کہ ISI کا نام لینے سے بھی اس طریقے سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن زمانہ بدل گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اب اس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کر یا وہ چیزیں اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے وزیر اعظم کو طلب کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بہت سارے علاقوں کے اندر یہ نعرے اپنے بلند کر رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر اگر افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ اگر قوم کھڑی نظر نہیں آئے گی تو دشمن یہی چاہتا ہے کہ قوم اور فوج تقسیم ہو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔
یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ درمیان کے اندر کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی اپنا پلان جو ہے وہ اس کے اندر دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو یہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو جن پر الزام آ رہا ہے، ظاہر ہے اگر اینکر عمران خان کہہ رہے ہیں ان کے تحفظات ہوں گے اور اس پر واضح جو موقف ہے وہ آنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں آرمی کا دشمن ہو گیا ہے، یہ فوج دشمن ہے، اور جس طرح نون لیگ کے لوگ اگر ترجمانی کریں گے، غریدہ فاروقی، آسمہ شرادی، حامد میر اور سلیم صافی جیسے ترجمان اگر یہ بات کریں گے تو لوگ ان کی چڑ کی وجہ سے مخالفت میں آ جائیں گے، اور ہمارے لیے ہمارے افواج پاکستان فخر ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور یہ قوم اور فوج کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ذمہ دار لوگ جو ہے اس وقت جو ذمہ دار، چونکہ امپورٹڈ جو لوگ ہیں وہ چور، ڈاکو، لٹیرے لوگ ان کو سمجھتے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ وہ اپنا NRO2+ لینے کے لیے آئے، وہ خزانے پر ہاتھ صاف کریں گے اور پھر چلے جائیں گے، ان کی بھی فائلیں بنتی رہیں گی۔ یہ تماشا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے، یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے جو اینکر عمران ریاض خان، ایک مقبول ترین پاکستان کی اس وقت سب سے نمبر 1 مقبول صحافی ہیں اینکر عمران ریاض خان، اگر ان کو یہ تحفظات ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے، اور مزید نفرت کو ہوا دینے کے بجائے ہمیں معاملات کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی طرف لے جائیں گے تو اس کے اندر ملک کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔